فواز صاحب پہلے تو بتائیے گا سر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ ڈیل کی پیشکش کی گئی ہے اور اس کا اعلان جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ نے کیا ہے، اس بات کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ گفتگو تو ہونی ہی چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ گفتگو کیجئے، فطرت انسانی ہے شکیب، جالے لگ جاتے ہیں بند مکانوں میں۔ تو آپ بات چیت ہی کرتے ہیں پالیٹکس میں، تو اگر انہوں نے بات چیت کا کہا ہے تو میرا یہ خیال ہے بڑی مثبت بات ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ بہنوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آئی تھنک جو عمران خان نے کہا ہے کہ میرے ساتھ براہ راست بات کریں، تو ان کی بہنوں کے ساتھ مطلب یہی ہے کہ براہ راست بات چیت کی آفر دہرائی ہے۔ تو میرا خیال یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس آفر کو قبول کرنا چاہیے اور ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ لیکن فواز صاحب پیشکش تو کی گئی ہے، لیکن اب تک یہ واضح نہیں ہے کہ یہ پیشکش کی کس کو گئی ہے، حکومت کو کی گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کی گئی ہے، صورتحال اب تک واضح نہیں ہے۔ نہیں، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو کی گئی ہے نا، وہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جو اپنی، اگر ان کی گفتگو پوری آپ سنیں گے تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ ہی کو بات کی گئی ہے۔ اور اس سے پہلے عمران خان بھی جب بات کر چکے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کو مخاطب کر رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو وہ مخاطب نہیں کر رہے۔ تو یہ جو پیشکش کی گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ مشاورت شامل ہے اس میں؟ بانی پی ٹی آئی اور تحریک انصاف نے مشاورت کے بعد یہ پیشکش کی ہے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ اس میں جو ان کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے، تو اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اور پھر آج جو عظمیٰ بی بی کی اور نورین بی بی کی پھر ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے اسی موقف کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ بات کی ہے، تو اس سے ظاہر ہے کہ عمران خان کی اور ان کے خاندان کی مشاورت ہوئی ہے، تو پھر ہی انہوں نے یہ بات کہی۔ اچھا فواز صاحب، آپ بھی تحریک انصاف کا حصہ ہیں، ذرا یہ بھی بتائیں واضح طور پر کہ کیا تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ اس ڈیل کو تسلیم کر سکیں گے، یا پھر اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے پی ٹی آئی کی سیاست کے اوپر؟ لیکن تحریک انصاف کے کارکنان چاہتے ہیں عمران خان جیل سے باہر نکلیں اور وہ پھر آ کے پالیٹکس کو لیڈ کریں۔ ان کی ہر طرح یہ خواہش ہے، لہٰذا وہ اس کے لیے وہ ہر ممکن جو بھی کام ہے وہ اس کے لیے جانے کو تیار ہے۔ اور دیکھیں نا، آپ دیکھیں آپ نے کیا جو پالیٹکس ہے اس کے اندر بات چیت ہونا بڑا اہم ہے، اس سے ایک نتیجہ جو ہے وہ نکلنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ عمران خان نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ذات کے لیے تو بات نہیں کر رہے، لیکن نا ذات کے لیے اگر وہ بات کر رہے ہوں تو انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کل کہیں کہ جی مجھے باہر بھیج دیں، تو حکومت انہیں کل باہر بھیجنے کو تیار ہوگی، ان کے تو حکومت کی تو جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن اتنی گرمیوں میں، اتنے برے حالات میں بھی اگر آج عمران خان اپنی ذات کے لیے بات نہیں کر رہے اور قوم کے لیے بات کر رہے ہیں، تو آئی تھنک ان کا کریڈٹ بنتا ہے۔ لیکن فواز صاحب یہ بھی واضح کیجیے گا کہ آپ بھی بارہا جو ہے وہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جو موجودہ قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوئی سنجیدہ کوششیں نہیں کر رہی ہے۔ تو یہ اس پیشکش سے آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ جو قیادت ہے انہوں نے کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے؟ آپ قیادت تو بائی پاس ہوگی نا، اب تو ان کی بہنیں بات کر رہی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں نا، اگر قیادت نے 2 سال میں ڈیلیور کیا ہوتا تو پھر ان کی فیملی کو، ان کی بہنوں کو یہ باتیں کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ لیکن چونکہ قیادت کی طرف سے کوئی ڈیلیوری نہیں ہوئی، پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان کی امیدوں کے اوپر پوری نہیں اتر سکی، جو موجودہ لیڈرشپ ہے، تو پھر اس لیے انہوں نے اپنی بہنوں کے ذمے یہ لگایا ہے کہ وہ یہ بات کریں۔ اور ظاہر ہے کہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کے اوپر تو ایک کائنڈ آف نو کانفیڈنس ہی ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن فواز صاحب یہ بھی بتائیں نا کہ اگر اس پوری صورتحال کے اندر دیکھ لیا جائے تو اس ڈیل کی پیشکش کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، اور اس پر صحیح معنوں میں اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ یہ سیاسی منظرنامے کو تبدیل کرنے کی ایک کوشش تصور کی جا سکتی ہے؟ ایک سٹیٹس کو تو ٹوٹے گا نا۔ سٹیٹس کو اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں۔ پاکستان تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ہے وہ دوسری سائڈ کے اوپر ہے، جس سے ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے پاکستان کے اندر، ایک سیاسی خلا ہے۔ اس خلا کو پاٹنے کے لیے ضروری ہے، اس کو بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بات چیت ہو۔ اور یہ جو میرا خیال ہے کہ گفتگو ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں ہم ایک سٹیپ آگے جا سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسری سائڈ اس کا جواب کیسے دیتی ہے۔ اچھا فواز صاحب یہ بھی بتائیں کہ اگر ڈیل سے قانونی معاملات جیسے کہ مقدمات کی واپسی ہے، نااہلی ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش کی جا سکتی ہے؟ عدلیہ تو اس وقت دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ وہ میٹر نہیں کر رہی نا، کہیں انڈیپینڈنس تو ہے نہیں۔ عدلیہ جو ہے وہ اس کو اس وقت ایگزیکٹو ہی کی ایک شاخ کے طور پہ لیا جا رہا ہے۔ جو ایک انڈیپینڈنس تھی جوڈیشری کی، وہ تو 26ویں ترمیم کے بعد اب رہی نہیں۔ تو جوڈیشری کی کوئی اپنا مائنڈ ہے نہیں، تو لہٰذا وہ سوچا یہی جاتا ہے کہ جو ایگزیکٹو کہے گی انہیں وہ اکارڈنگلی اس کے چلیں گے۔ سو جوڈیشری کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس وقت۔
اچھا فواز صاحب یہ بھی بتائیں کہ اب جو صورتحال ہے سیاسی منظرنامے پر اوور آل بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی سے ہٹ کر بھی بات کرتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ صدر زرداری صاحب نے جو ہے وہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگلا وزیر اعظم جو ہیں وہ بلاول بھٹو صاحب ہوں گے، تو کیا کوئی یقین دہانی کرا دی گئی ہے، یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے، یا پھر ممکنہ طور پر یہ بات یقینی ہے کہ اگلے الیکشن کے اندر جیت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی؟ وہ تو پچھلے الیکشن میں بھی کہتے تھے کہ اس دفعہ وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کے لیے انہیں سندھ سے نکلنا پڑے گا. سندھ سے نکلنے کے لیے پیپلز پارٹی تیار نہیں ہے. اور ویسے تو خیر اب یہ فیصلہ کرنا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر ایسا ہی اسٹیٹس کو رہتا ہے جو بڑا مشکل ہے کہ اگلے الیکشنوں تک رہے، پاکستان کی قوم کا یہ مزاج ہے نہیں، لیکن اب کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ رہتا ہے تو پھر دیکھیں نا، یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب ہیں یا جو لوگ بھی حکومت میں ہیں، یہاں تو چپڑاسی کی کرسی کوئی نہیں چھوڑتا. تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں چھوڑیں گے؟ یہ تو کوئی دباؤ آئے گا ہی تو چھوڑیں گے، ورنہ کیوں چھوڑیں گے.